الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑے پیار، بڑی محبت، بڑی عقیدت، بڑی الفت کے ساتھ بآواز بلند درود الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اب تک یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. اب تنگیے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. ہیں آج وہ ماحل بعطا اور بھی کچھ مانگ. ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول. ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول. کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ. وہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے. وہ کہتے حاتم بھائی تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال ہوئی تو تب وہ فوت ہوا. تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے گھر کے 7 دروازے تھے. کوئی مانگنے والا آتا، ایک دروازے سے سوال کرتا، وہ اس کی جھولی میں ڈال دیتا. وہ مانگنے والے کی ضرورت پوری نہ ہوتی، دوسرے دروازے پر جاتا، مانگتا، وہ پھر جھولی میں ڈال دیتا. اس کی ضرورت کے مطابق نہ ہوتا، وہ تیسرے دروازے پر جاتا، جا کر جھولی پھیلاتا، مانگتا، وہ تیسرے دروازے سے بھی دے دیتا. جھڑکتا نہیں تھا، حتیٰ کہ سائل مانگنے والا 7 دروازوں پر جاتا، وہ دے دیتا، جھڑکتا نہیں تھا. لیکن 8واں دروازہ ہوتا تو دیتا نا. جب دروازے 7 رکھے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں اس کے 7 دروازے تھے. وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی، مانگنے والا 7 پر جاتا تھا، پھر بھی پتہ نہیں ضرورت پوری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. میرے آقا کا ایک ہی حجرہ ہے، اس کا ایک ہی دروازہ ہے. کوئی مانگنے والا آتا بعد میں ہے، اس کی جھولیاں اتنی بھر دی جاتی ہیں کہ کبھی رہتی نہیں ہے. وہ کہا پیر نصیر الدین نصیر پھر بولے، کہا سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے. اور یہ سرکار کا در ہے، سید الانبیاء کا در ہے، کسی دنیاوی بادشاہ کا در نہیں، دنیا کے کسی شہنشاہ کا در نہیں کہ تجھے ڈر ہو کہ تو دوبارہ مانگے گا تجھے آ کر قتل کر دیا جائے گا، تجھے جھڑک دیا جائے گا، تجھے دھتکار دیا جائے گا. سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے. اوے اور بڑا آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ. تیرا کام مانگنا ہے، ان کا کام دیتے جانا ہے. تو مانگتا جا، وہ دیتے جائے. سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے. آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ. اور یہاں پر تو کسی کا دل نہیں توڑا جاتا، یہاں پر تو لوگوں کے دلوں کو جلا بخشی جاتی ہے، یہاں پر تو عطائیں کی جاتی ہیں. اب تنگیے داماں پہ نہ جا، تیرا دامن چھوٹا ہے.
تو اپنا کشکول چھوٹا لے کر آیا ہے تو اپنی مطابق نہ مانگ، تو مانگنا ہے تو سرکار کی عطا کے مطابق مانگ، تو نے مانگنا ہے تو میرے محبوب کی عطاؤں کے مطابق مانگ۔ میرا محبوب فرماتا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اور مجھے رب دیتا جاتا ہے، میں رب کے بندوں میں تقسیم کرتا جاتا ہوں۔ اب لینا تو سرکار سے ہے نا ہم نے۔ تو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ تو اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ تو ایک مرتبہ سرکار کے در پر مانگنے گیا تھا، تو نے سرکار سے مانگا یا رسول اللہ کاروبار نہیں دے دیجئے، اللہ کے نبی نے کاروبار عطا کر دیا، رزق کی فراوانی ہو گئی، یا رسول اللہ اولاد نہیں عطا کر دیجئے، اولاد مل گئی، یا رسول اللہ فلاں چیز چاہیے دے دیجئے، ہر چیز مل گئی۔ فرماتے ہیں اگر ہر چیز مل گئی ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ درگاہ سرکار کے در پہ نہیں جانا، ہاں پھر سرکار کے در پر جا اور بھی کچھ مانگ، اب مانگنا ہے تو اور بھی کچھ جا کر مانگ، صرف جو مل گیا ہے اسی پر اکتفا نہ کر۔ کچھ دے سکتے ہیں یا جو کچھ دے نہیں سکتے، وہ کچھ دے سکتے ہیں یا کچھ دے نہیں سکتے، اس بحث نہ میں نہ پڑھ، بس اور بھی کچھ مانگ۔ فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا سرکار دے نہیں سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، سرکار کے پاس کچھ نہیں، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، بس اور بھی کچھ مانگ۔ تیرا کام مانگنا ہے تو بس مانگتا جا، ان کی باتوں میں نہ آ۔ کیوں؟ جو مانگنے کے لیے جاتا ہے اللہ کے نبی اسے ضرور عطا فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیہ بن خلف کے بیٹے ہیں، وہ امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا۔ اب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں صفوان کا باپ بھی مارا گیا، بیٹا بھی مارا گیا، بھائی بھی مارا گیا۔ صفوان اس بدر میں نہ آ سکا، اب اپنے پیاروں کے جانے کا درد تو دل میں بڑا ہے۔ اب جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی جنگ ہوتی ہے صفوان بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا، آلات دیتا، اسلحہ دیتا، تلواریں دیتا، اونٹ دیتا، سواریاں دیتا، کہتا جاؤ جا کر مسلمانوں کو ختم کرو، مسلمانوں کو قتل کرو، خود بھی اس میں شامل ہو جاتا۔ اب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فتح مکہ فرمایا نا، مکہ کی طرف جب ہجرت ہوئی، میرے آقا مدینہ سے نکلے، 12,000 کا لشکر جرار میرے آقا کے ساتھ ہے، میرے آقا فتح مکہ کے لیے نکلے۔ اب جو ماننے والے تھے انہوں نے آ کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اب جن کے دلوں میں اس وقت بھی بغض تھا، اس وقت بھی لوگ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف تھے، انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صفوان کی بیوی آتی ہے، آ کر دامن کرم سے چمٹ جاتی ہے۔ اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کی آقا اب میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، میں تو ایمان میں ہو گئی، میرا کوئی بھی قتل نہیں کرے گا، ہر ایک کو پتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر کے محبوب کی غلامی اختیار کر لی ہے۔ حضور ایک گزارش ہے، فرمایا کہو کیا کہتی ہو؟ حضور میرا خاوند صفوان آپ کے خلاف رہا ہے، میں جانتی ہوں، بس اس کو امان دے دیجئے، اس کی جان کو بخش دیجئے۔ فرمایا جاؤ ہم نے تیرے خاوند کو بھی امان عطا کر دی، وہ جب تک چاہے گا کوئی مسلمان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، قتل تو دور کی بات ہے، کوئی زخم بھی نہیں، کوئی اشارہ نہیں کر سکے گا، ہم نے امان عطا کر دی۔ عرض کی آقا آپ نے امان تو عطا کر دی، صفوان نہیں مانے گا، آپ اس کو کوئی نہ کوئی ہدیہ دیجئے نا، کوئی ایسی چیز دیجئے کہ میں اس کو جا کر بتلاؤں اور وہ مان جائے۔ میرے آقا نے وہ رحمت والی پگڑی اتاری، اس کے ہاتھوں میں دی، فرمایا جاؤ جا کر صفوان کو بتاؤ ہم نے اس کو امان دے دی ہے۔ اور اس کی بیوی حضرت صفوان کے پاس آتی ہے، دوڑتی ہوئی آئی، آ کر کہا صفوان تجھے مبارک ہو، اللہ کے نبی نے تجھے امان دے دی ہے۔ کہتے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، اپنے سواری پر سوار ہو کر محبوب کی بارگاہ میں آتے ہیں نا تو صحابہ بیٹھے ہیں، درمیان میں میرے آقا تشریف فرما ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ نے میری جان کو بخش دیا ہے اور مجھے اسلام قبول کرنے کے لیے 2 ماہ کی مہلت بھی دی ہے کہ میں اسلام کو جان سکوں کہ اسلام کیسا دین ہے۔ میرے آقا نے خوش ہو کر فرمایا 2 نہیں، اب میں محمد تجھے 4 ماہ کی مہلت عطا کرتا ہوں، آج تجھے 2 نہیں اب 4 ماہ کی مہلت عطا کی جائے گی۔ اب حضرت صفوان بن امیہ اپنے گھر جاتے ہیں،
اب کہتے ہیں صرف 2 ہفتے گزرے تھے، 2 ماہ تو بڑی دور کی بات ہے، 2 ہفتے گزرے تھے، میرے آقا نے غزوہ حنین کی طرف قدم فرمانا تھا، غزوہ حنین کی طرف جانا تھا۔ میرے آقا نے صفوان کو بلایا، فرمایا صفوان تیرا ہتھیار ہمیں چاہیے، تیرا اسلحہ ہمیں چاہیے۔ کہا آپ مجھ سے قبضے کے طور پر لینا چاہتے، چھیننا چاہتے ہیں یا ادھار لینا چاہتے ہیں؟ سنیے میرے آقا کی کیا بات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تو دینا چاہتا ہے تو ہم تجھے ادھار لیں گے، تجھے واپس بھی اتنے کریں گے جتنے لیں گے۔ ایک کافر کے ساتھ اتنی محبت، فرمایا ہم ادھار لیں گے اور اتنے ہی واپس کریں گے۔ صفوان بن امیہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہتھیار دے دیے، غزوہ حنین ہوا، اس وقت مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بڑا مال غنیمت آیا، اللہ نے بڑا مال و دولت عطا فرمایا۔ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا، جا کر کہا یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے ابھی اسلام قبول تو نہیں کیا ہے، لیکن سنا ہے آپ جب عطا کرتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں، آپ کے عطا کی حد نہیں رہتی ہے، حضور مجھے بھی دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا مانگتے ہو مانگو۔ عرض کی حضور یہ بکریوں کا ریور ہے جس میں ہزاروں نہیں بلکہ 10,000 کے قریب بکریاں ہیں، اگر آپ مجھے عطا کر دیں آپ کی مہربانی ہوگی۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا صفوان میں تجھے دے دوں گا باقیوں کو کیا دوں گا، میرے نبی نے فرمایا صفوان وہ لے جا، جتنی بکریاں ہاں کا لے جا سکتا ہے لے جا۔ حضرت صفوان کہتے ہیں میں وہاں سے بھاگا اور مکہ میں آ کر لوگوں کو کہا مکہ والوں او خدا کی قسم میں اس نبی کی بارگاہ سے آیا ہوں وہ جو دنیا میں اتنا دیتے ہیں کبھی فقر کی تنگدستی دیتی نہیں ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں بولے، وہ یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا سو مانگ لیا، ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ۔ فرمایا تو نے مانگا ہی نہیں ابھی، تو مانگنے میں حد کر دے وہ عطا کرنے میں حد کر دیتے ہیں۔ وہ تیرا کام مانگنا ہے تو مانگ تو صحیح، اپنی جولی کو پھیلا کر تو دیکھ صحیح، اور تو نے جولی کو پھیلانا بعد میں ہے، مصطفیٰ کا کرم تجھے پہلے مل جاتا ہے۔ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنا عطا فرما دیا۔ حضرت بلال حبشی کی بات ہوئی، سید العاشقین امام العاشقین کی، کسی نے پوچھا بلال ذرا بتلاؤ تو صحیح نا محبوب سے ملاقات کیسے ہوئی، آقا کا کلمہ کیسے پڑھا ہے، میرے نبی کا جو محبت ہے وہ دل میں گر کیسے کر گئی؟ فرمانے لگے ایک سردی کی رات تھی، میرا مالک مجھے بخار تھا، میرے مالک نے امیہ بن خلف نے مجھے دانے دیے، چکے دی، کہا اس جہاں پر بیٹھ کر اس دانوں کو پیس کر اس کا آٹا بناؤ۔ ماتے بڑا دکھ لگا، مجھے رونا آ گیا کہ میں بیمار ہوں، سخت سردی کی رات ہے، اگرچہ غلام ہوں لیکن ہو تو انسان، مجھے بھی درد محسوس ہوتا ہے، میں کس سے جا کر کہوں گا کہ میں بیمار ہوں مجھے دوائی دیجئے، مجھے کچھ علاج کیجئے، میں کس سے جا کر کہوں گا؟ کوئی پرسانے حال نہیں، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ کوئی پوچھنے والا، مالک ہے وہ تو زور زبردستی مجبوری میں کام کروا رہا ہے۔ فرماتے میں گھر کے درمیان میں صحن میں بیٹھ کر یوں چکی پیس رہا ہوں نا تو میرے آقا کا وہاں سے گزر ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے دیکھا بلال چکی پیس رہا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں، میرے آقا نے آواز دی بلال کیا مسئلہ ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے سخت لہجے میں کہا جی آپ نہیں حل کر سکتے، آپ جائیے۔ فرماتے پھر کیا ہوا؟ کہا بلال کہتے ہیں میرے آقا میرے پاس آ گئے۔ فرمایا بلال بتاؤ کیا مسئلہ ہے، رو کیوں رہے ہو، کس وجہ سے رونا آ گیا ہے، مسئلہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، رونے کی وجہ بتلائی جائے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے اور چیخیں مار کر رونا شروع کر دیا اور بتایا یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوں، بخار ہے، سخت سردی کی رات ہے، بجائے اس کے کہ مجھے آرام کرنے دیا جائے، میرا علاج کروایا جائے، مالک نے مجھے آٹا پیسنے کے لیے دانے دے دیے، چکی چلانے کے لیے زور کا کام دے دیا، اب کوئی پرسانے حال نہیں، ماں باپ کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ حضرت بلال کہتے میرے آقا اٹھے، گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب میرے آقا آتے ہیں نا تو ہاتھ میں گرم گرم دودھ کا پیالہ تشریف لاز آتے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، فرمایا آتے ہی کہا بلال یہ پیالہ لو، اس کو پیو اور آرام کرو۔ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پیالہ لیا، دودھ کا پیا، مجھے کچھ
سردی کی کچھ کمی محسوس ہوئی. میں نے عرض کی حضور اگر میں سو گیا تو میرا مالک صبح اٹھ کر مجھے مارے گا, پیٹے گا, سزا دے گا. بلال تجھے رات کو کام دیا تھا, آٹا پیسنے کے لیے دانے دیے تھے, تو نے کام مکمل نہیں کیا ہے, تو غلام ہے, تیرا کام تھا میرا حکم مانتا. کہا بلال تو سو جا, تجھے اس چیز کی ضرورت نہیں, تو فکر نہ کر, تمہیں صبح تیرا کام پکا ملے گا, تیرا کام ہوا ملے گا. کہتے حضرت بلال کہتے میں نے لحاف لیا, وہاں پر سو جاتا ہوں, جب صبح اٹھتا ہوں کیا دیکھتا ہوں, چکی کے ارد گرد سارا آٹا پسا پڑا ہے. میرے آقا ساری رات بیٹھ کر آٹے کو پیستے رہے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی نا تو میرے آقا وہاں سے گزرے. میرا مالک خوش ہو گیا کہ بخار کی حالت میں اس نے میرے حکم کو مانا, آٹے کو پیس کر میرے سامنے رکھ دیا ہے. کہا اس نے تو آٹا میں لے لیا, لیکن میں نے دل مصطفیٰ کو دے دیا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں کر گئی, اور میں نے کہا یہ نبی ہے, یہ اصلاح کا سچا نبی ہی ہوگا جو آدھی رات کو آ کر وہ خود تو تکلیفیں برداشت کرتا ہے لیکن غلاموں کو آرام دیتا ہے. میں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدًا عبدہ و رسولہ. کہا جب اتنا کہا نا میرے مالک کو پتا چلا, اس نے مجھے لٹا کر مجھے تکلیفیں دینا شروع کر دی. وہ کہتا تھا بلال کہو کہ یہ بت تیرے مالک ہیں, میں کہتا تھا نہیں, محمد رسول اللہ میرا مالک ہے. اور یہ سرکار کا در ہے, در شاہاں تو نہیں ہے. جو مانگ لیا سو مانگ لیا, اب اور بھی کچھ مانگ. اگر بلال کو اتنا ملا ہے, اگر تو آج رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر آقا کی بارگاہ میں آنسو بہائے گا, آقا تجھے بھی عطا فرماتے چلے جائیں گے. تیرا کام مانگنا ہے, تیرا کام سوال کرنا ہے. تیرا کام یہ نہیں ہے کہ سرکار دیں گے یا نہیں دیں گے, تیرا کام یہ نہیں ہے سرکار کے پاس ہوگا یا نہیں ہوگا. بس تیرا کام اتنا ہے کہ کچھ دے سکتے ہیں یا جو کچھ دے نہیں سکتے ان لوگوں کی باتوں پہ نہ یا بس اور بھی کچھ مانگ. پیر رشید الدین نصیر فرماتے ہیں اگرچہ تیرا کشکول بڑھ چکا ہے, تجھے کاروبار مل چکا ہے, تو کھاتا ہے کماتا ہے, تجھے وافر رزق دیا جاتا ہے, تجھے اولاد کا وافر حصہ دیا گیا ہے, تجھے اولاد بھی کثیر دی گئی ہے, تجھے گھر بھی عالی شان دیا گیا ہے. فرمایا ان باتوں پہ نہ جا, بس اور بھی کچھ مانگ. تیرا کام مانگتے جانا ہے, ان کا کام عطا فرماتے جانا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عطا فرماتے ہیں تو انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کے اس پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے جو عطا فرماتے ہیں, بے حد و بے حساب عطا کرتے ہیں. کہتے ایک دن نا حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے سے زیادہ سخی بھی کوئی بندہ دیکھا ہے؟ تو بڑا سخی, تیری سخاوت کے بڑے چرچے, تو نے اپنے سے زیادہ سخی بھی کوئی دیکھا؟ کہا ہاں 10 سال کے ایک لڑکے کو اپنے سے زیادہ سخی دیکھا. کہا وہ کیسے؟ کہا میں کسی گاؤں میں گیا کام کی غرض سے, مجھے شام ہو جاتی ہے, اب میں وہاں سے اپنے گاؤں میں واپس نہیں, اپنے قصبے میں اپنے قبیلے میں واپس نہیں آ سکتا. تو ایک 10 سال کا نوجوان سا بچہ ہے, مجھے دیکھتا ہے کہ مسافر ہوں, مجھے میرے پاس آ جاتا ہے, آ کر کہتا ہے آج چچا جان آپ مسافر محسوس ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اس قبیلے کا رہنے والا نہیں, مسافر ہوں. کہتے وہ بچہ کہتا ہے آئیے آپ میرے ساتھ میرے گھر میں آئیے, آپ کو کھانا کھلاؤں گا, صبح اٹھیے گا, اپنا کام کر کے گھر چلے جائیے گا. فرماتے میں وہ اس کے گھر گیا, اس نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا. کہا جب کھانا تیار ہو رہا تھا نا, کھانا تیار ہوتے ہوتے اس نے مجھے پہلے جو چیز کھانے کے لیے لا کر دی نا, وہ بکری کا مغز تھا, بڑا اچھا بنایا اور اس کو بنا کر میرے سامنے رکھ دیا. کہا میں نے ایک لقمہ جب لگایا نا تو میرے منہ سے یہ نکل گیا, واہ کتنا لذیذ کھانا ہے. جب میں نے اتنا کہا نا, بچہ اٹھا باہر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا مغز میرے سامنے, تیسرا مغز میرے سامنے, چوتھا مغز میرے سامنے. کہتا میں کھاتا گیا, وہ بچہ مغز لاتا گیا. کہا جب میں نے مغز کھا کر میں سیر ہو گیا نا تو میں نے اس بچے سے کہا میں سیر ہو چکا ہوں, اب مجھے کھانے کی اور طلب نہیں. کہا اس بچے نے میرا شکریہ ادا کیا, مجھے سلایا اور خود جا کر سو گیا. جب میں صبح اٹھتا ہوں نا تو دیکھتا ہوں کہ اس کے ریوڑ میں صرف 10 بکریاں تھیں جو اس کی ملکیت تھی. اس نے 10 کی 10 ذبح کر کے مجھے کھلا دی. وہ 10 کی 10 کا مغز نکالا, مجھے پکا کر کھلا دیا. کہا مجھے بڑی حیرانی ہوئی, میں نے اس بچے کو بلایا, بلا کر پوچھا, میں نے کہا تیرے پاس اور بھی بکریاں ہیں؟
کہنے لگا نہیں چچا جان، میرے پاس یہ 10 بکریاں تھی، میں نے ان کو ذبح کر کے آپ کو اس کا مغز کھلا دیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خدا کے بندے تجھے ہوش نہیں ہے، تو نے اپنا سارے کا سارا اثاثہ لا کر مجھے کھلا دیا ہے۔ میرے تو منہ سے بے اختیار نکل گیا تھا کہ کتنا اچھا پکایا مغز ہے، تو نے ساری بکریوں کا مغز لا کر مجھے کھلا دیا ہے۔ کہا چچا جان، ہمارے قبیلے میں یہ مشہور ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو اس کی خدمت کی جاتی ہے، خاطر داری کی جاتی ہے، مہمان نوازی کی جاتی ہے، ہم کسی مہمان کو بھوکا جانے نہیں دیتے ہیں۔ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا آپ کو ایک بکری کا مغز اچھا لگا ہو اور آپ کا پیٹ نہ بھرا ہو، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا آپ مہمان بھوکے سو جائیں، اس لیے ساری کی ساری بکریاں ذبح کر کے آپ کو مغز کھلا دیا۔ اور پھر کسی نے پوچھا اچھا تو بتاؤ پھر تو نے اس کو کیا انعام دیا، تو بتا تو نے اس کو کیا انعام دیا ہے؟ کہنے لگا میں نے اس کو 300 اونٹ دیے ہیں، 500 بکریاں دی ہیں۔ 300 اونٹ دیے، 500 بکریاں دی ہیں۔ اور کسی نے آواز ہی کہا پھر سخی تو ہوا نا کہ اس کو 10 کے بدلے 300 دے آیا۔ کہا میں نے 5000 میں سے 300 نکال کر دی ہیں، اس کے پاس 10 تھی، اس نے 10 کی 10 میرے پر قربان کر دی ہیں۔ اصل سخی وہی ہے جو اپنا سارا کچھ لٹا دیا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک صحابی آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ کھانے کے لیے دیجئے۔ میرے آقا کے پاس جو کچھ تھا میرے آقا نے اس کو عطا کر دیا۔ دوسرا آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قمیض خالی ہے، اس کشکول کو بھر دیجئے، دامن کو بھر دیجئے۔ میرے آقا نے اس کو بھی عطا کر دیا۔ تیسرا آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا فلاں بازار میں چلے جاؤ، میرے پاس اس وقت کچھ موجود نہیں، فلاں بازار میں فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، جا کر کہنا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ ادھار دے دو، جا کر جو کچھ لینا چاہتے ہو اسے میرے نام سے ادھار لے لینا۔ وہ بندہ جاتا ہے، جا کر نبی کے نام سے ادھار لیتا ہے اور لے کر چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ اس چیز کے مکلف نہیں، آپ کے پاس جو تھا آپ دے سکتے تھے، آپ کے پاس جو تھا آپ نے دے دیا تھا، آپ اس کو انکار کر سکتے تھے۔ فرمایا عمر نہیں، اگر میں انکار کر دیتا اس کی چوری کون بھرے گا؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا جو بھی آئے گا اس کو انکار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ مجھے دیتا جاتا ہے، میں آگے بانٹتا جاتا ہوں۔ اور سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا سو مانگ لیا، اب اور بھی کچھ مانگ، تیرا کام مانگتے جانا ہے، ان کا کام تیری جولی کو بھرتے جانا ہے، تم وہ بھرتے جائیں گے، تم مانگ بس، تیرا کام مانگتے جانا، سوال کر، آواز پہ آواز لگا، اور بھی کچھ مانگ، تو مانگتے جا، تجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تیرا کام صرف مانگنا ہے۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ فلاں کے پاس بھاگ جاؤ، فلاں کے پاس دوڑ جاؤ، فلاں کے پاس دوڑ جاؤ، فلاں کے پاس دوڑ جاؤ۔ وہ یہ نام محمد ایک ایسا وسیلہ ہے، تم محمد محمد کرنا شروع کر دیتے ہو، اللہ مصیبتیں دور کرنا شروع کر دیتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ وہ کوئی یعقوب سے پوچھے یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ کسی کو تکلیف ہو، کسی کو پریشانی ہو، کسی کو کوئی بھی مسئلہ آ جائے، وہ اللہ کے نبی کے نام کو جپنا شروع کر دو، اللہ کے نبی کا نام لینا شروع کر دو، اللہ تکلیفیں بھی دور کر دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث مبارکہ کہہ رہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کی آقا میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، دعائیں کرتا ہوں، ایک حصہ آپ کی ذات پر درود پڑھتا ہوں۔ حضور ٹھیک ہے میرا کام، میرا عمل ٹھیک ہے کہ میں درود بھی پڑھتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، رب کی بارگاہ میں عرض بھی کرتا ہوں مولا یہ عطا فرما، کاروبار نہیں وہ عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، اولاد میں صحت میں برکت عطا فرما۔ میرے آقا نے فرمایا کام تو بڑا اچھا کرتے ہو، لیکن اگر درود پاک زیادہ پڑھو گے نا تو اور اچھا ہو جائے گا۔
وہاں بیٹھے بیٹھے عرض کی حضور اب 2 حصے جو پڑھتا ہوں نا 2 حصے وقت کے وہ درود پاک پڑھوں گا، ایک حصہ اپنے لیے دعائیں مانگوں گا، کیا میرا یہ کام ٹھیک ہے؟ میرے آقا نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اگر درود پاک اور پڑھے گا تو اللہ اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ اب یہ گفتگو چل رہی ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب سے ساری دعائیں بند، اب سے جو بھی زبان ہلے گی تو درود مصطفیٰ کے لیے ہلے گی۔ حضور میں صرف درود پاک کی کثرت ہی کروں گا، آپ کو ہی یاد کرتا چلا جاؤں گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذن تغفر لک ذنبک ویغفر لک اذن تغفر لک ذنبک، فرمایا اس وقت تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ اور کیا انعام ملے گا؟ فرمایا تیری ساری کی ساری پریشانیاں بھی دور کر دی جائیں گی، تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، تیری پریشانیاں تیری محتاجیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تیرا کام صرف درود پاک پڑھنا ہے، تو درود پاک پڑھتا جائے گا، اللہ تیری پریشانیاں دور فرماتا جائے گا۔ یہ تو نام ہی ایسا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے، وہ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچڑوں کو ملاتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہم سب کے لیے لازم ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا صرف اللہ سے محبت کرو، صرف اللہ سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہود و نصارہ آئے، یہودی بھی آئے، عیسائی بھی آئے۔ وقالت الیہود والنصارہ، آ کر کہنے لگے نحن اباء اللہ، ہم تو اللہ رب العزت کے قریبی ہیں۔ ونحن احباؤہ، ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، ہمیں رسول کی ضرورت ہی نہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا رسول اللہ کو نہ پکارو، رسول کو یاد نہ کرو۔ انہوں نے بھی آ کر یہی بات کی، ہمیں رسول کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے، ہم تو اللہ رب العزت کے بڑے قریبی ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بڑا محبت کرتا ہے، ہم بڑے اللہ کے قریبی ہیں۔ جب اتنی بات ہوئی نا تو میرے رب نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمائے اے نبی ان محبت کے دعوے کرنے والوں سے کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ نہ آنا، مدینے سے محبت کو گزار کر لانا۔ جو مدینے سے محبت کو گزار کر لائے گا پھر وہ ایسا نہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرے گا، اگر مدینہ منورہ کے مکین سے محبت کرتے ہوئے گزرے گا پھر اللہ خود اس سے محبت فرمانا شروع کر دے گا۔ اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر تو تم اللہ کی محبت نہیں پا سکتے ہو، کیوں؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میں نہیں کہتا، میری کیا اوقات ہے، میرا رب کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اللہ کے محبوب کی محبت پہلے دل میں ڈالو، اگر وہ تمہارے دل میں آ گئی تو اللہ کی محبت تمہیں خود بخود مل جایا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے محبت کرنا یہ ہمارے دل کا، یہ ہمارے عقیدے کا ایک اہم جزء ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو ذرا خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی محبت جو ہے یہ ساری چیزوں کی جڑ ہے، ساری چیزوں کی اصل ہے۔ آج ہم اکٹھے کس لیے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ایک بھائی کو بیٹی دی، اس کی عمر 2 سال ہو گئی، اس کی سالگرہ کے موقع پر ہم اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بھائی کی، اس بیٹی کو، جتنی بھی اس کی اولاد ہے سب کو لمبی عمر بسط و عافیت عطا فرمائے، ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک عرابی آپ کے پاس آیا، آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس عرابی کا کچھ دیر کے بعد ایک بچہ آتا ہے، بیٹا آتا ہے، رسول اللہ کے سامنے بیٹھا ہے۔ وہ بچہ آیا، اس عرابی نے اپنی گود میں بٹھا کر اس کو چوما، دونوں رخساروں پر اس کو بوسہ دیا، چوما چوم کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ اس کی بیٹی بھی آتی ہے، وہ اس نے پکڑا، بازو پکڑ کر اپنے پاس اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے انصاف نہیں کیا، صرف چوما تھا، ایک کو چوما ہے دوسرے کو چوما نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے انصاف کیوں نہیں کیا ہے؟ عرض کی حضور کیسا انصاف؟ فرمایا اگر پتر نو چومیا سی نا تو پھر دین بھی چومنا سی،
اگر پتر کو چومنا تھا تو پھر بیٹی کو بھی چومنا تھا، اگر پتر کو نہیں چومنا تھا تو پھر بیٹی کو نہ چومتا۔ اب تو نے انصاف نہیں کیا ہے۔ یاد رکھو اگر بیٹے اور بیٹی میں انصاف کرو گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر جاؤ گے، کل قیامت والے دن جاؤ گے، اللہ رب العزت کے نور کے ممبر تمہارے انتظار میں ہوں گے، فرشتے تمہیں بازو سے پکڑ کر لے کر آئیں گے، آ جاؤ آج اللہ رب العزت کی رحمت کے ممبر تمہارے انتظار میں ہیں۔ کیوں بھائی کیوں انتظار کر رہے ہو؟ اس لیے کہ اولاد میں انصاف کرتا ہوا آیا ہے، اور جو اولاد میں انصاف کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے اپنے عرش کے سائے میں نور کے ممبر تیار کر رکھے ہیں، وہ نور کے ممبر پر بٹھائے جائیں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک گھر ہے، اس گھر کی باہر کی دیواریں یاقوت و مرجان سے بنی ہیں، اس گھر کی باہر کی دیواریں یاقوت و مرجان سے موتیوں سے بنا ہوا گھر ہے، اس گھر میں بڑا عالی شان کمکمے ہیں، وہ گھر بڑا چمکدار ہے، اس گھر کا نام الفرح ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کس کو ملے گا؟ فرمایا جو بچوں کے دلوں کو خوش کرتا ہوا آئے گا اللہ اس کو وہ فرح گھر عطا فرمائے گا۔ وہ بچوں کے دلوں کو خوش کیا کرو، اپنے ہوں پرائے ہوں، وہ جیسے بھی ہوں، کبھی تنگرست بچے کو غریب کے بچے کو دیکھ لیا، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے اس کو لے کر دے دی، اس کا دل خوش ہو جائے گا، اللہ تمہیں گھر فرح عطا فرما دے گا، وہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ آئیے اپنے بچوں سے محبت تو کیجئے لیکن اپنے بچوں میں انصاف کیجئے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہاں پر تو ایک کو چوما دوسرے کو چوما نہیں تو بے انصافی نا انصافی ہوئی ہے۔ لوگ تو بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر کے اپنے سینہ چوڑا کر کے پھر رہے ہوتے ہیں، ہم نے انصاف کیا ہے۔ بتا جہاں پر چومنے پہ نا انصافی ہے تو جائیداد سے محروم کرنے پر تیرا کیا حال ہوگا؟ بیٹیوں کو بچیوں کی شادی پر خرچ کر کے کہہ دیتے ہیں جی ہم نے تیری شادی پر خرچ کر دیا، تجھے نہیں پتا تیری برات پر اتنا خرچہ ہوا تھا، تیری جائیداد پر، تیرے جہیز پر اتنا خرچہ ہوا تھا، تجھے کس نے کہا تھا جہیز پر خرچہ کرو؟ اللہ کے نبی کی سنت ادا کرتا نا، شادی کر دیتا۔ تو نے تو اپنی ناک رکھنے کے لیے بچیوں کے جہیز دیا تھا کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو جائے، بڑا جہیز دیا ہے، فلاں چیز جہیز میں دے دی، فلاں دے دی، فلاں دے دیا ہے، ریفریجریٹر دے دیا ہے، گاڑی دے دی ہے، موٹر سائیکل دے دی، تجھے کس نے کہا تھا دے؟ جو تیرا دینے کا حق تھا وہ جائیداد میں سے حصہ ہے، اگر وہ محروم کر کے جائے گا تو خدا کے لیے کل قیامت والے دن اللہ کے نبی کے سامنا نہیں کر سکے گا۔ وہ جہاں پر اللہ کا نبی تجھے فرما کر گیا ہو کہ ایک بچے کو چوم لے دوسرے کو چومے بغیر چھوڑ دے، نا انصافی ہے، وہاں پر ایک کو جائیداد دے دے دوسرے کو محروم کر دے، نا انصافی نہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو بیٹے، میرا ایک بیٹا میرے پاس آیا آ کر کہنے لگا ابا جی کام کرتے کرتے تھک جاتا ہوں، کام نہیں کر سکتا اتنا، آپ کے پاس بڑا مال و دولت ہے، ایک غلام مجھے دے دیجئے، میں اسے کام کرواؤں گا، میری کوئی تھکن کا ازالہ ہو جائے گا، مجھ پر کام کا جو بوجھ ہے وہ آدھا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ مجھ سے مانگنے آیا، میں نے اس کو غلام عطا کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا تو نے دوسرے بیٹے کو بھی دیا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں دیا۔ فرمایا جا تو اس کو بھی دے، جب پہلے سے بھی واپس لے لے کہ یہ نا انصافی ہے اولاد میں، جو نا انصافی کرتا ہوا دنیا سے جائے گا کل اللہ رب العزت کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ اب ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ آج کی اس محفل کا یہ سبق ہے کہ خدا را کسی بچے کو اپنے بچیوں میں سے کسی کو جائیداد سے محروم نہ کیجیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کیجیے، کسی کے ساتھ دغا نہ کیجیے، کسی کو جائیداد سے محروم نہ کیجیے، وگرنہ قبر کی منزلیں بڑی مشکل ہیں، کل قیامت کی منزلیں بڑی مشکل ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین مدین کی خدمت کرنے کی، دین مدین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل کے بانیان کے، آنے والوں کے، سامعین کے، جس نے جس طرح بھی اس محفل میں حصہ ڈالا، سن کر ڈالا، بول کر ڈالا، بیان کر کے ڈالا، کسی نے نعت پڑھ کر جس طرح بھی حصہ ڈالا ہے، اللہ رب العزت اس کے عمل میں، اس کی نیکی میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔